بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول الکافی سبق نمبر 57 میں کتاب العقل والجال کا 22واں حصہ ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے توحید باری تعالی کے دلائل و شواہد پر گفتگو کی تھی، زمین پر انواع و اقسام کی مخلوقات اور خلقت انسانی کے عجائب و غرائب پر تبصرہ ہوا تھا۔ اس درس میں ایک تو سابقہ بحث کا تتمہ اور تکملہ موجود ہے، قدرت باری تعالی کے عجائب و غرائب اور ان میں سے بعض موارد کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ آغاز میں ہم حدیث کے کچھ حصے کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا یا ہشام قد جعل اللہ ذلك دلیلا على معرفته بأن لهم مدبرا فقال وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ سورہ نحل اس کی 12 نمبر آیت سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اس میں حال لغات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مدبر تدبیر کرنے والا، پورے نظم و نسق کو برقرار رکھنے والا مدبر کہلاتا ہے۔ سخر تسخیر کرنا، زیر کنٹرول قرار دینا۔ النجوم ستارے، نجم کی جمع ہے۔ مسخرات مسخر کی جمع ہے، تسخیر شدہ۔ یہاں تک سابقہ بحث کے تتمہ کا تعلق ہے تو جناب ملا صدرہ نے فرمایا 8ویں فصل سحاب مسخر کے بارے میں ہے، یعنی زمین و آسمان کے درمیان اللہ تعالی نے بادلوں کو جو مسخر فرمایا ہے، اس کے متعلق وہ تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں، ادبی گفتگو بھی فرمائی ہے اور اس کے مسخر ہونے کی وجوہات بھی ذکر کی ہیں۔ فرمایا ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پانی چونکہ ثقیل ہوتا ہے تو اس کو ہوا کی دوش پہ سوار کرنا یہ خلاف طبیعت ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالی کی ذات اور اس کی حکمت اس کا تقاضا کرتی ہے اور اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ مزید فرمایا کہ اس کے مسخر ہونے کا معنی یہ ہے کہ نہ یہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ ہمیشہ منقطع ہونے والا ہے، چونکہ دونوں صورتوں میں ضرر کا سبب بن سکتا تھا۔ اور اس کے مسخر ہونے کی تیسری وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ بادل کسی ایک جگہ نہیں ٹھہرتے بلکہ جہاں اس کو حکم دیا جاتا ہے تو وہاں ان کو پہنچنا ہوتا ہے۔ اس کا یہ معنی ہے کہ یہ مسخر ہیں، کسی ذات واجب الوجود کے حکم کے تحت چلنے والے ہیں۔ ان کے بارے میں غور کرنا چاہیے اور اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کس طرح اللہ تعالی نے اس کے ثقیل اور سنگین پانی کو آسمان میں اور فضا میں روکا ہے اور اس کو قطرہ قطرہ کر کے برسایا ہے۔ گویا بادلوں کے مسخر ہونے کی انہوں نے 3 وجوہات ذکر کی ہیں۔ پانی کی طبیعت کے برخلاف اسے ہواؤں کے دوش پر سوار کیا، بادلوں کے ہمیشہ رہنے یا ہمیشہ کے لیے ختم ہونے کے برخلاف انہیں مصلحت کے تحت بھیجا جاتا ہے اور بادلوں کو مصالح کے تحت مختلف مقامات پر بھیجا اور برسایا جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ بادلوں کی کیفیت کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے کہ کس طرح قطرہ قطرہ ہو کر بارش برسائی جاتی ہے مختلف زمین کے حصوں پر، اور اس سے مختلف پرندوں اور حشرات اور حیوانات کے لیے پانی کا سامان ہوتا ہے۔ یہ امر الہی کے تحت ہوتا ہے، اس کو ہم درک نہیں کر سکتے اس کی وجوہات کو، اگرچہ سائنسی لحاظ سے اس کے مختلف اسباب وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو الہی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے اس کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، چونکہ یہ سب جو سائنس انکشاف کرتی ہے یا دریافت کرتی ہے اس کے پیچھے بلند مصالح ہوتے ہیں جس کے تحت یہ پورا نظام جاری ہوتا ہے، اس کو امر تکوینی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب وجوہات، دلائل اور آیات تھیں وجود باری تعالی کی، اس کی توحید کی۔ لآیات لقوم یعقلون کہ یہ نشانیاں ہیں جو لوگ عقل و شعور سے کام لیتے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی بیان کیا ہے کہ یہ سب وجود صانع پر دلالت کرتے ہیں، یہ سب نشانیاں بہت سے معانی پر دلالت کرتی ہیں جن کو سابقہ بیان میں ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ توحیدی نظام، الہی نظام پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک ارادہ، ایک علم، ایک قدرت، حکمت اور دانائی کے تحت یہ منظم نظام ہونا توحید کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ نیز فرمایا کہ ان میں سے ہر
ایک یعنی 8 جو امور ہیں ان میں سے ہر ایک اجسام عظیمہ ہیں اور مختلف ان کی ترکیبیں ہیں، تو یہ سب ان کے اجزاء اور ان کی تراکیب اور ان کی صفات علیحدہ ایک دلیل ہے وجود اور توحید باری تعالیٰ پر۔ نیز فرمایا کہ باری تعالیٰ نے ان امور ثمانیہ کو مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے تاکہ ان کے ذریعے انسان اپنی عقل و شعور سے کام لیتے ہوئے وجود باری تعالیٰ کو سمجھے۔ کائنات میں وجود باری تعالیٰ کے دلائل و براہین کا ایک مرتبہ پھر خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آسمانوں کی خلقت، زمین کی خلقت، شب و روز کی آمد و رفت اور سمندروں میں کشتیوں کا چلنا، آسمانوں سے پانی برسانا، زمین میں ہر قسم کے جانداروں کو پھیلانا اور ہواؤں کا چلانا اور بادلوں کا مسخر کرنا، یہ سب وہ نشانیاں ہیں جن سے عقل و شعور سے کام لینے والے ان کے خالق و مالک کو سمجھتے ہیں۔ 12ویں حدیث چونکہ طولانی حدیث ہے، اس کے ایک اور حصے کے بارے میں فرماتے ہیں مشہد سوم کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 8 نشانیاں بیان کی ہیں اپنے وجود کی، اپنی توحید کی، مزید ان میں سے بعض موارد کی تفصیلات ذکر کرتے ہیں تاکہ اہل عقل کے لیے مزید پختگی حاصل ہو اور ان کو معرفت حاصل ہو۔ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ تو ان موارد میں سے جن کا تکرار ہوا ہے فرمایا کہ ایک تو شب و روز کا مسخر ہونا ہے۔ پہلے فرمایا تھا شب و روز کی آمد کے حوالے سے، اب ان کا مسخر ہونا، تو فرمایا ان کا مسخر ہونا ایسے ہے کہ چونکہ یہ زمانے کا ایک تسلسل ہوتا ہے اور یہ افلاک کی حرکت دوری سے متعلق ہوتا ہے، تو ان افلاک کو اللہ تعالی نے خلق فرمایا ہے اور ان کے اندر جو حرکت ایجاد کی ہے، یہ سب دلیل ہے کہ ان کا ایک خالق و مالک ہے۔ اسی طرح شمس و قمر اور ستاروں کے مسخر ہونے کی بھی تفصیلات موجود ہیں۔ اتنے بڑے مخلوقات و موجودات امر الہی کے علاوہ نہ خلق ہو سکتے ہیں نہ اپنی حرکت میں رہ سکتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ یہ جو ملکوت سماوات اور اس کے اندر جو ستارے پائے جاتے ہیں، یہ آیات عظیمہ میں سے ہیں۔ جو بندہ ان کے عجائب کو نہیں سمجھ سکتا تو وہ اس نظام کو بھی نہیں سمجھ سکتا، بلکہ فرمایا کہ یہ زمین اور اس کے اندر پائے جانے والے تمام موجودات یہ آسمانوں کے مقابلے میں قطرے کی مانند ہیں، نہ فقط کمیت اور مقدار کے حوالے سے بلکہ وجود کی شرافت کے حوالے سے بھی ان کی یہی حالت ہے۔ فانظر کیف عظم اللہ امر السماء والنجوم، تو غور کیجئے کیسے اللہ تعالی نے آسمانوں کے اور ستاروں کے معاملے کو عظیم شمار کیا ہے، کتنی آیات میں ان کا ذکر ہوا ہے۔ صورتیں ہیں چھوٹی بڑی اور اس طرح ان کے مختلف اقسام کو بیان کیا۔ فرمایا والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، تو یہ ساری صورتیں اور ان فلکی امور کے بارے میں تفصیلات پر مشتمل ہیں۔ فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، دوسری جگہ پہ فرمایا فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس والنجم اذا هوى فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم وفي السماء رزقكم، اس کے بارے میں مزید آیات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اس کے بارے میں غور و فکر کرنے والوں کی مدح فرمائی اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنے سے روگردانی کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے، جیسا کہ فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اس کے علاوہ فرمایا کہ اس کو سقف محفوظ قرار دیا۔ نیز فرمایا کہ حفظناها من كل شیطان الرجیم وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے اوپر 7 شدید قسم کے سخت قسم کے آسمان بنائے ہیں۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا تمہاری خلقت سخت ہے یا آسمانوں کی؟ نیز اس کو مختلف قسم سے مزین فرمایا ہے، جیسا کہ فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اسی طرح چاند کے ذریعے، سورج کے ذریعے، عرش و کرسی اور لوح و قلم کے ذریعے اسے مزین فرمایا ہے۔ نیز اس کے بارے میں ذکر ہونے والی بعض دیگر آیات کا بھی تذکرہ کیا ہے اور اس چیز پہ زیادہ تاکید فرمائی ہے کہ ان کی خلقت کا مقصد اغراض و غایات عظیمہ ہیں،
ان کو کوئی بندہ ایک تصادف اور اتفاقی خلقت قرار نہ دے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ یہ انسان کو یقین ہو جاتا ہے جب وہ عقل سلیم کے ساتھ کام لیتا ہے کہ اللہ نے اس کو باطل اور فضول خلق نہیں فرمایا۔ ما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا، یہ تو منکرین قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو آسمان و زمین اور ان کے درمیان پائے جانے والی مخلوقات کی خلقت کو عبث قرار دیتے ہیں۔ باقی بھی بحث فرمائی ہے۔ نیز اسی کے ضمن میں سورج کے متعلق گفتگو فرمائی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو اس طرح قرار دیا ہے کہ زمین والوں کے لیے اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور اسی طرح مختلف اجسام سماویہ کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، جیسے چاند ہے اور ستارے ہیں۔ انہی اجرام سماویہ کے بارے میں مشہور و معروف ادیب جناب جاحظ کا قول نقل فرمایا۔ ان کا کہنا ہے اذا تأملت هذا العالم وجدت كالبيت المعد فيه كل ما يحتاج فالسماء مرفوعة كالسقف والارض ممدودة كالبساط والنجوم منضودة كالمصابيح والانسان كمالك البيت المتصرف فيه وضروب النبات مهيات لمصالحه وصنوف الحيوان منصرفة في منافعه، کہ یہ پورا جو عالم ہے ایک گھر کی طرح ہے جس میں ہر ضرورت کی چیز موجود ہے۔ آسمانوں کو چھت کی طرح اٹھایا ہے، زمین کو بساط کی طرح پھیلایا ہے، ستاروں کو چراغوں کی طرح قرار دیا ہے، اور انسان کو اس گھر کا مالک قرار دیا ہے، اور اس میں نباتات جو پائی جاتی ہیں وہ اس کے مصالح کے لیے ہیں، اور حیوانات بھی اس کے منافع کے لیے ہیں۔ تو انسان جب آسمانوں اور ان میں پائے جانے والے کواکب کے بارے میں غور کرتا ہے تو ایک تو ان کے ظاہری اجسام اور اجرام کے متعلق بحث ہوتی ہے، اور علوم حیات اور علوم فلکیات میں اس کے بارے میں طولانی بحثیں ہیں۔ دوسرا اس کے ملکوت اور نفوس محرکہ کے بارے میں ہوتی ہے، اور ملائکہ جو اس کی تدبیر کرنے والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ علماء الہیون اور عرفاء راسخون اس کے بارے میں تفصیلاً بحث کرتے ہیں۔ اسی سابقہ بحث کی تفصیل بیان کی ہے کہ جس طرح اجرام سماویہ ملک اور اس کا ظاہر ہے، اسی طرح اس کا ملکوت اور باطن بھی ہے، اور اس میں تصرف کرنے والے ملائکہ کا ایک سلسلہ ہے۔ اس لیے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ الکتاب۔ اسی بات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک تو ان کا ظاہر ہے اور ایک ان کا باطن ہے، جس کو ملکوت سماع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی تفصیل میں ذکر کیا ہے قرآن کریم میں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ، کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو ملکوت سماوات کا مشاہدہ کروایا ہے۔ تو نہ فقط اس کے ظاہر پہ غور ہونا چاہیے بلکہ ان کے باطن میں پائے جانے والے ملکوت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی سابقہ امر کی تفصیل بیان کی ہے اور اسی کی تاکید بیان کی ہے کہ نہ فقط ملک سماع پر غور کرنا چاہیے بلکہ ان کے اندر پائے جانے والے باطن اور ملکوت کی طرف بھی غور کرنا چاہیے۔ اسی بات کے تتمہ کے طور پر فرمایا کہ جب شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم نے ملکوت سماوات کا مشاہدہ فرمایا اور ان کے لیے حجابات کو ہٹا دیا گیا اور نور رحمت الہی کا انہوں نے مشاہدہ فرمایا تو یہ کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو انسان کے لیے بھی اللہ تعالی نے بار بار ان نشانیوں کو ذکر کیا ہے تاکہ وہ بھی ان کے ظاہر و باطن میں غور کریں اور اپنے دلوں پہ پڑے ہوئے پردوں کو ہٹائیں اور نور الہی سے منور کریں اور اپنے علم و ایمان و معرفت میں اضافہ فرمائیں۔ یہ بھی اسی بحث کا تتمہ موجود ہے کہ اس راہ سے علم و معرفت اور نور ایمانی حاصل ہوتا ہے۔ قدیم ایام سے اہل عقل و شعور اسی راستے سے حقیقت تک پہنچتے رہے ہیں۔ اسی قسم کی باتیں جناب ملا صالح زندرانی نے بھی فرمائی ہیں، نمونے کے طور پر ہم نے ان کی عبارت کو یہاں پر ذکر کر دیا ہے۔ انہی 8 چیزوں کے تذکرے کے بعد تتمہ آیت میں تھا لآیات لقوم یعقلون، کہ یہ عقل و شعور سے کام لینے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو فرمایا اس کے ذریعے
ان کے اوہام فاسدہ باطل ہو جاتے ہیں اور وہ واجب الوجود صانع کے وجود اور توحید پر ایمان و یقین لے آتے ہیں۔ علامہ مشہور مفسر قاضی بیضاوی کا کلام بھی نقل فرمایا ہے کہ یہ سارے امور ممکن الوجود ہیں تو ان کے لیے ایک واجب الوجود خالق و مالک کی ضرورت ہے جو ان کا مدبر اور حکیم ہو۔ ظاہراً یہ بھی جناب قاضی بیضاوی کے کلام کا تتمہ موجود ہے کہ اس تمام نظام کا خالق و مالک ایک وحدہ لا شریک کے دست قدرت میں ہے اور اس کی تدبیر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں دوئیت اور دوگانگی کا کوئی پہلو موجود نہیں ہے۔ آیت سے بھی استفادہ فرمایا قل لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر ان میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو یہ نظام فاسد ہو جاتا۔ جناب ملا صالح مازندرانی بھی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آیت میں 8 نشانیوں کو ذکر کرنے کے بعد ایک ایک کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے تو وہ بھی اس مطلب کی تاکید کے لیے ہے اور تفصیل کے لیے ہے۔ شمس و قمر کے مسخر ہونے اور ان سے اس نظام عالم میں جو منافع پیدا ہوتے ہیں ان کی بھی تفصیلات ذکر کی ہیں۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے اس آیت کی قرات کے بارے میں بھی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے اور اس کے سائنسی فوائد اور ان چیزوں کے جو مسائل ہیں ان پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ جناب ملا صالح نے اپنے روش کے مطابق اس میں مزید روایات سے بھی استفادہ کیا ہے، جیسا کہ ان کا طریقہ ہے۔ کتاب توحید مفضل میں تفصیلات ذکر ہوئی ہیں اور اس کی اردو زبان میں سائنسی شرح 3 جلدوں میں موجود ہے اور اس کی سائنسی شرح 4 جلدوں میں موجود ہے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بس خلاصہ یہ ہو گیا کہ جو لوگ عقل و شعور سے کام لیتے ہیں تو اجرام و افلاک میں، اجرام سماوی اور افلاک میں اور موجودات سماوی میں ان کے لیے نہایت ہی روشن دلائل موجود ہیں۔ مسلمان علماء کی کائنات کے متعلق چند علمی کتابوں کے ٹائٹل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بھی چند تحقیقی اور تخصصی کتابیں ہیں جن میں کائنات کے متعلق معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ایک تو سابقہ بحث کا تتمہ موجود تھا جس میں سحاب مسخر کے بارے میں گفتگو کی گئی اور اس کے بعد قدرت باری تعالیٰ کے عجائب و غرائب کے متعلق بعض موارد کی تفصیل ذکر ہوئی ہے جس میں اجرام فلکیہ پر بحث ہوئی ہے۔ آج کے درس کے متعلق تمرینی سوالات بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔